لیول پلینگ فیلڈ جس ٹرم کا بہت زیادہ ذکر بلاول بھٹو کر رہے تھے، لیکن اس کی درخواست جو دی گئی وہ پی ٹی آئی کی جانب سے دی گئی اور وکیل لطیف کھوسہ صاحب اور چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے درمیان بڑا تلخ جملوں کا تبادلہ بھی ہوا۔ بار بار سمجھایا گیا کھوسہ صاحب کو کہ یہ کوئی سیاسی فورم نہیں ہے، اگر کوئی صحیح میں آپ کا کوئی اعتراض ہے تو الیکشن کمیشن پر جائیں۔ میں بخاری صاحب چاہوں گی کہ آپ اس پر روشنی ڈالیں۔ جو چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ 100% تو کسی پارٹی کے بھی کاغذات جو ہیں وہ منظور نہیں ہوتے، جو ایکسیپٹیبلٹی ہے اس کا ذکر نہیں کر رہے کھوسہ صاحب، جو ریجیکشن ہے اس کا ذکر بار بار کر رہے ہیں۔ اصل میں بنیادی وجہ یہ ہے کہ کھوسہ صاحب عادی ہیں ذرا تھوڑا سا پرانی عدالتوں کے، جب سپریم کورٹ میں سہولت کاری اپنے عروج کے اوپر تھی، ان کا خیال یہ ہے کہ اب بھی وہ اسی طرح سے عدالت کو ڈکٹیٹ کرا سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اب وہاں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جو بلی نہیں ہو سکتا اور بلی ہونا بھی نہیں چاہیے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کو۔ اینی وے دیکھیے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 70% کاغذات کا منظور ہو جانا از این ایکسیلنٹ ریشو۔ پاکستان کی پوری الیکٹرل تاریخ میں آپ کو کوئی ایک مثال نہیں ملے گی جہاں 100% کاغذات منظور ہو گئے کسی بھی پارٹی کے، کسی بھی پارٹی۔ یہ میں بالکل بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں۔ اسی طرح سے یہ تو تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ ہمارے اتنے جو کاغذات منظور نہیں ہوئے، لیکن ساتھ ساتھ یہ کوئی نہیں بتا رہا کہ دیگر پارٹیوں کے کتنے کاغذات جو ہے مسترد ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ گلہ کر رہے ہیں کہ جی ہمیں لیول پلینگ فیلڈ، وہی جو آپ نے بالکل درست کہا کہ یہ اصطلاح جو ہے یہ ایجاد کی تھی بلاول بھٹو صاحب نے، لیکن اب اس کی اونرشپ لے لی ہے پی ٹی آئی نے۔ میرے خیال سے کھوسہ صاحب اصل میں کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جی، مگر یہ بات کرنے سے پہلے میں یہ کہہ دوں کہ ان کے لیڈران نے 3 ورکر کنونشن کیے تھے کے پی کے میں، اپنی مرضی سے بے پناہ لوگ آئے تھے، بے پناہ بدتمیزی انہوں نے کی اور وہ جلسے ہوئے ان کو بہت کامیاب کہہ کے مقبولیت کا عروج ثابت کرنے کی کوشش کی گئی۔ ٹھیک ہے، میرے خیال سے کھوسہ صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی پنجاب میں یا دیگر علاقوں میں ہمارے بلانے پر لوگ نہیں آ رہے ہیں، ہماری مدد کریں تاکہ ہمارے لوگ جلسوں میں آئیں۔ کسی نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے، جلسہ کریں۔ دوسری بات یہ کہ وہ بات کر رہے ہیں یہ جو ایم پی او جو ہے، ایم پی او جو ہے یہ ایڈمنسٹریٹو ڈیسیشن ہوتا ہے، جوڈیشل ڈیسیشن نہیں ہوتا۔ یہ ضلع کا ڈپٹی کمشنر لگاتا ہے، یہ اسی کا اختیار ہے اور یہ اختیار بھی اس کو آئین میں دیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ہوتا یہ ہے کہ اندیشہ نقص امن کہتے ہیں اس کو، کہ جہاں یہ آپ کو فیلنگ ہو کہ اگر یہ اس جلسے کی اجازت دی آپ نے یا اس جلوس کی اجازت دی تو اس سے امن عامہ کی صورتحال خراب ہوگی، تو پھر ڈی سی کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ایسے اشخاص کی موومنٹ کو ریسٹرکٹ کر دے اور اجازت نہ دے جلسوں کی۔ یہ ایڈمنسٹریٹو ڈیسیشنز ہوتے ہیں اور یہ ہمیشہ ہوتے رہے ہیں، پہلی دفعہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ دوسری بات یہ ہے کہ میرے خیال سے غالباً 4تھی یا 5ویں دفعہ چیف جسٹس صاحب نے کھوسہ صاحب کو کہا ہے کہ یہ عدالت ہے اور عدالت عالیہ ہے، یہ سیاسی فورم نہیں ہے، لہٰذا آپ تقریر کرنے سے اجتناب فرمائیں، رونا نہ دھوئیں آپ پر، ٹھیک ہے، آرگیومنٹس کریں۔ یہ میرے خیال سے ہونا بھی نہیں چاہیے عدالت۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے حیرت ہے، کھوسہ صاحب بہت سینئر وکیل ہیں، جی بہت پائے کے وکیل ہیں، کوئی دو رائے نہیں اس کے بارے میں، تو ان کو تو اس قسم کے مینرزم کا، اس قسم کے ایٹیکیٹس کا یا اس قسم کے جو باڈی لینگویج ہے ان کو پتہ ہونا چاہیے۔ منشی کا سر جب ذکر ہوا تو چیف جسٹس نے کہا کہ میں کسی منشی کی نہیں، آپ کا کوئی جونیئر آئے یا آپ خود آئیں درخواست دیں، منشی کی درخواست اب میں سنوں۔ وہی نا، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ کھوسہ صاحب کو تو یہ ساری باتیں پتہ ہونی چاہیے، ہم ان سے توقع کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے جناب کہ اب آ جائیں آپ جناب دوسرے ایشو کے اوپر، پی ٹی آئی کی ٹکٹوں کی تقسیم۔ اچھا، یہ کہانی صرف پی ٹی آئی کی نہیں ہے، باقی جماعتوں کی بھی ہے، لائرز فورم ہے، اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے، تلخیاں بہت زیادہ ہیں۔ 2-3 جو تصادات اس وقت پارٹی میں چل رہے ہیں اس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ جو اس کا پولیٹیکل فیس تھا یا جو پولیٹیکل فساد تھا وہ 4 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ پہلا حصہ وہ ہے جو پارٹی چھوڑ کے چلے گئے، اسٹالورٹس اور الیکٹیبلس، پارٹی بیرن ہو گئی۔ دوسرا حصہ وہ ہے جو مفرور ہو گئے لوگ مقدمات سے بچنے کے لیے، اور تیسرا ایلیمنٹ ہے اس کا وہ جو جیلوں میں ہے، اور چوتھا ایلیمنٹ ہے وہ جو باقیات ہیں، جو اب باقی بچا ہے۔ تو یہ 4 سیگمنٹ کہہ لیجئے، دھڑے کہہ لیجئے، جو مرضی آپ اس کو نام دے لیجئے، یہ ڈویژن تو موجود ہے۔ اب اس کے اندر بنیادی جھگڑا کن میں ہے؟ وہ ہے پارٹی کے جو جینون پولیٹیکل ورکرز ہیں اور وکلا جنہوں نے آج کل پارٹی ٹھیکے پہ لی ہوئی ہے پی ٹی آئی کو۔ جب علی ظفر جیسا سینئر آدمی باہر نکل کے یہ کہے
کہ جی پارٹی چیئرمین نے کہا ہے یعنی مہاتما خان نے جی کہ 80 to 90% ٹکٹیں جو ہیں وہ ہم وکلا کو دیں گے، تو نیچرل بات ہے کہ جو پارٹی کے ورکرز ہیں، جو پارٹی کو کی ہارڈ کور ہیں، جی جی ان میں کھلبلی مچنا ایک نیچرل لیول ہے۔ وہ اب جیسا کہ آپ نے خود بھی بتایا ہے، یوتھ ونگ ہے، اس اسٹوڈنٹ میں ایک فیڈریشن، یوتھ ونگ ہے، ایک اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے، رائٹ، یہ تو یعنی بیک بون سمجھے جاتے ہیں پی ٹی آئی کی، ٹھیک ہے۔ غلطی پہلے بھی خان صاحب نے یہی کی تھی کہ انہوں نے باہر سے آئے ہوئے مائیگریٹری برڈز کو اہم پوزیشنز دے دیں، سوری وزیر بنایا، مشیر بنایا، اور ورکرز کو بھول گئے۔ یہی غلطی وہ دوبارہ کرنے جا رہے ہیں، پہلے بھی اس کا نقصان ہوا اور اب بھی اس کا نقصان ہوگا اگر یہ اسی طرح ہوا تو۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جو اپنے لائرز ونگ ہے، ہاں، جس کے قاضی انور صاحب ہیں غالباً، مرکزی صدر ہے جی، جی جی بالکل بالکل، انہوں نے بھی دھمکی دے دی ہے کہ جناب پارٹی کے اندر جب حکومت سے ہم نکلے اور عمران خان صاحب عدالت اپنے جیل میں چلے گئے، دس از وی ہو کیپٹ دا پارٹی گوئنگ، تو وہ کہتے ہیں کہ جناب مجھ سے وعدہ کیا تھا انہوں نے کہ جو میں نے لسٹیں دی ہیں ان کو اس کے مطابق ٹکٹیں جو ہے تقسیم ہوگی، لیکن اب ہمیں صورتحال کچھ الٹ پلٹ لگ رہی ہے، تو انہوں نے کہا جناب ہم بھی احتجاج کریں گے۔ تو ایک تو اسٹوڈنٹ فیڈریشن تحریک انصاف کی، اور دوسرا اس کے جو ورکرز یوتھ ونگ ہے یوتھ ونگ وہ پہلے ہی احتجاج کر چکے ہیں اسلام آباد میں، اب انہوں نے بھی دھمکی دے دی ہے، کہ ہم بھی تو احتجاج اللہ کریں، تعالیٰ جو ہے وہ خیر کرے کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ کہیں عثمان بزدار لیڈ کریں، کہیں وہ بھی نہ احتجاج، ویسے ان کے کاغذات منظور ہو گئے، یعنی وہ اب دھڑا بھی انہوں نے علیحدہ بنا لیا نا، وہ اب اپنے آپ کو پی ٹی آئی سے ڈس ایسوسیٹ کر رہے ہیں۔ دو تین باتیں ان کا جلدی ہمیں ذکر کر دینا چاہیے۔ ایک تو علی ظفر صاحب نے کہا کہ پارٹی میں 99% جن لوگوں کو ٹکٹیں ملنی ہیں ان کی لسٹیں فائنل ہو گئی ہیں۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب آج کل میں ٹکٹوں کی تقسیم جو ہے اور امیدواروں کا اعلان کر دیا جائے گا۔ اب یہ ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے گڑبڑ صرف پی ٹی آئی میں نہیں ہے، ہاں، مجھے اگر آپ اجازت دیں گی تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ نون لیگ میں بھی گڑبڑ ہے، اور اس کی حیثیت اس سے بہت زیادہ سیریس ہے۔ نون لیگ میں؟ جی، Right. میں اس کے 2-3-4 حوالے بھی دے دیتا ہوں آپ کو۔ پہلی بات تو یہ کہ میری نواز شریف صاحب سے گزارش ہے ایز اے جرنلسٹ، ایز این انڈیویجول، کہ اگر آپ نے یہ غلطی کی کہ آپ نے اپنے وفاداروں، اپنے ورکروں اور جنہوں نے آپ کے لیے چکی پیسی ہے ان کو اگنور کیا، تو یہ آپ کی ایک فاش غلطی ہوگی اور آپ کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ رائٹ، اب یہ میں نے کیوں کہا ہے؟ میں نے اس لیے کہا ہے کہ میرے سامنے اس وقت دو بہت گمبھیر مثالیں ہیں۔ ایک طلال چودھری صاحب، طلال چودھری ایک ایسا نام ہے کہ لوگ ان کے نام سے جماعت کو پہچانتے تھے۔ ہی از ون آف دیم ہو ہیز سیکریفائزڈ اے لاٹ، اپنے آپ کو 5 سال کے لیے نااہل کروایا۔ نواز شریف کی اس کی غیر موجودگی میں جتنی مشقت، جتنی محنت انہوں نے کی ہے، کسی کے تعارف کی ضرورت نہیں، ایوری بڈی نوز اٹ، ٹھیک۔ ان کو گلہ یہ ہے کہ جی میرے نیچے آپ نے ایک ایسے شخص کو، ان کو گلہ کیا، یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ صورتحال ہے، ایسے شخص کو ٹکٹ دے دی ہے ایم پی اے کی جو اہل نہیں ہے، بہت ساری وجوہات انہوں نے بیان کر دی ہیں، اس کے اوپر قتل کے مقدمات ہیں، وہ فراڈ میں ملوث ہے، دس دیٹ اور ادر، اور ان کے خلاف اب یہ موو بھی کر دی گئی ہے الیکشن کمیشن میں کہ جی یہ نااہل ہیں، الیکشن لڑنے کے قابل نہیں ہیں۔ رائٹ، دوسری مثال جو ہے، سوری، یہ حنیف عباسی صاحب کی مثال میں نے آپ کو دی ہے کہ حنیف عباسی صاحب جو ہیں، جو پارٹی کے بہت ڈیڈیکیٹڈ ورکر ہیں، انہوں نے بھی بہت پیس کاٹی ہے، انہوں نے بھی بہت مشقت اٹھائی ہے، انہوں نے یعنی ایک طرح سے ان کی تو زندگی داؤ پر لگ گئی تھی۔ اگر آپ کو یاد ہو، مقدمے کی نوعیت ایسی تھی کہ یا انہیں سزائے موت ہوتی یا انہیں عمر، ٹھیک ہے۔ اب ایسے لوگوں کو تو بہت دل کے قریب رکھنا چاہیے، جن لوگوں نے اوور اے پیریڈ آف ٹائم، ناٹ 6 مہینے، سالہ سال جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا ہے، نواز شریف صاحب، ان کو اگنور نہ کیجئے، وہ آپ کے آئیز اینڈ ایئرز ہونے چاہیے۔ یہی ایک سالڈ پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس کا تقاضا ہے۔ اب آ جائیے جناب جلدی سے بلاول بھٹو صاحب کا ذکر کرنا جو ہے وہ آپ ویسے ہی ضروری سمجھتی ہیں۔ بلاول صاحب نے بڑی میں کہوں گی بڑی پیاری بات ان کی، انہوں نے کہا اگر وہ بے قصور ہیں مہاتما خان صاحب تو جیل سے باہر آ جائیں۔ بس آپ صرف 6 مہینے پہلے کے ان کے بیانات کے اوپر چلی جائیں۔ میرا دل تو چاہتا تھا کہ میں اپنے پروڈیوسر سے کہوں کہ وہ سارے بیانات، ان کے جو کلپس جو ہیں وہ سنا دیے جائیں، جو وہ مہاتما خان کے بارے میں ارشادات فرمایا کرتے تھے، وہی نہیں، ان کے والد بزرگوار بھی اور ان کی پوری پارٹی کی لیڈرشپ بھی، وہ اب شاید کسی کو کچھ یاد نہیں ہے۔ چلیے، آپ کہتے ہیں ان کو جیل میں نہیں ہونا چاہیے اگر وہ بے گناہ ہے، تو آپ نے اسیوم کیسے کیا کہ وہ بے گناہ ہے؟
कौन से गंभीर केस का फैसला अभी तक हुआ है जिसने साबित किया है कि उनका कोई कसूर नहीं है? हाँ, एक जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट के सादिक और अमीन करार दे दिया। नहीं, सादिक और अमीन तो करार पहले दिया था, वो तो खैर अब माजी की बात है। हाल ही में सिटिंग एक जस्टिस ने ये कहा था कि वो बादियुन नज़र में मासूम है। जी, ये स्टेटमेंट आया था। चलिए जनाब, आगे वो ये कह रहे हैं कि जी हमें ये पूरा फेथ है अपने चीफ जस्टिस साहब के ऊपर कि जो उन्होंने कहा है कि इलेक्शन पत्थर की लकीर है, 8 फरवरी को होंगे। वो कहते हैं वी हैव नो रीज़न टू बिलीव कि ये नहीं होंगे। ठीक है जी। दूसरा, वो उनके एक लीडर हैं खुर्शीद शाह साहब, वो बड़े वेटरन पॉलिटिशियंस हैं। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम लीग नून इसलिए बाहर नहीं आ रही, शायद उन्हें किसी ने कान में बता दिया कि इलेक्शन नहीं होने। मेरे ख्याल से ये सारी एजम्पशंस जो हैं ये बेमानी हैं, क्योंकि एज ऑफ टुडे कोई जवाज़, कोई रीज़न, कोई हालात इस बात के मुतकाज़ी नहीं है कि इलेक्शन 8 फरवरी को ना करें। तभी तो वो कहते हैं अब तो यूनाइटेड नेशन से भी वोटिंग करवा लें, इलेक्शंस 8 फरवरी को ही करवाने हैं। बिलावल भुट्टो ने कह दिया और हो भी जाने चाहिए। हम इलेक्शन होने सब चाहिए, खुद इसके हक में इलेक्शंस होने चाहिए है। एक जमहूरियत का प्रोसेस चलना चाहिए है।